بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند روز قبل ہماری انجینئر محمد علی مرزا اس کے ماننے والوں سے کافی طویل گفتگو ہوئی اور دوران گفتگو کافی موضوعات کو زیر بحث لایا گیا، اور الحمدللہ اللہ کے شکر سے اہل سنت و جماعت کے جو عقائد تھے ان پر قرآن و حدیث سے کئی شواہد پیش کیے گئے۔ اب اس دن دوران گفتگو جن موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ان میں سے ایک موضوع کرامات اولیاء کرام کا بھی تھا۔ اہل علم حضرات اچھے طریقے کے ساتھ جانتے ہوں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے جتنے بھی ماننے والے ہیں وہ تمام کے تمام نہ صرف اولیاء کرام کی جو کرامات ان کا انکار کرتے ہیں، بلکہ وہ بزرگان دین کے متعلق ایک تنزیہ قسم کا جو رویہ اس کو بھی اختیار کرتے ہیں۔ اب اولیاء کرام ان کی کرامات کے جو منکر ہیں عموماً یہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کرامات اگر برحق ہیں اور اللہ کے نیک بندوں سے کرامات کا ظہور ہو سکتا ہے اور اللہ کے نیک بندے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، صحابہ کرام جو کہ اس امت کی سب سے بڑی شخصیات ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد، ان سے اس طرح کی جو کرامات ہیں ان کا ظہور کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے اللہ کے حکم سے جو مردے ہیں ان کو زندہ کیوں نہیں کیا؟ اب اولیاء کرام ان کی کرامات کے جو منکر ہیں ان کا یہ والا اعتراض جو ہے دراصل علمی پر مبنی ہے، کیونکہ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن و حدیث سے بہت زیادہ ایسے دلائل ملتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ان سے نہ صرف جو کرامات ہیں ان کا ظہور ہوا بلکہ انہوں نے مردوں کو بھی زندہ کیا ہے۔ اب آج کی اس ویڈیو میں بطور برکت میں دو جو روایات ہیں ان کو ذکر کروں گا، اور ان دونوں روایات کو امام بہقی انہوں نے اپنی سیرت کی بہت ہی زیادہ جو مشہور کتاب دلائل النبوہ اس میں ذکر کیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ امام بہقی نے ان روایات کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں خود ہی ان روایات کی تصدیق بھی۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی بہت ہی مشہور زمانہ کتاب دلائل النبوہ اور اس کی جلد نمبر 3 اور یہ مترجم اور دارالاشاعت والوں نے اس کو چھاپا، جلد نمبر 3 اور پیج نمبر 57، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکا اس کا ہمارے سامنے ہی انتقال ہو گیا تھا، ہم لوگوں نے اس کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا تھا اور ہم نے اس کی ماں سے کہا تھا، اے اللہ کی بندی، اللہ کے نزدیک اس مصیبت پر صبر و اجر کی نیت اور طلب رکھ۔ اس نے پوچھا کہ کیا میرا بیٹا مر گیا ہے؟ میں نے بتایا کہ جی ہاں۔ اس نے دعا کی کہ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیری طرف ہجرت کی اور تیرے نبی کی طرف اسی امید کے ساتھ کہ آپ میری ہر مصیبت میں مدد کریں گے، لہذا آج میرے اوپر یہ مصیبت نہ رکھ، یعنی کہ مجھ سے یہ مصیبت نہ اٹھوا۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم میں زیادہ دیر نہ ٹھہرا تھا کہ اس نے خود ہی اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اس نے کھانا کھایا اور ہم نے بھی اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس روایت سے بالکل واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیک بندی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیاں بھی تھیں، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مرا ہوا بیٹا تھا اس کو زندہ کر دیا۔ اب یہی جو روایت ہے اس کو امام ابن کثیر تاریخ ابن کثیر میں بھی ذکر کرتے ہیں، اور اسی روایت کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ وہ دیگر سندوں کے ساتھ اسی کتاب میں اور بھی ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بیان کرتا ہوں کہ جس سے صحابہ کرام کی جو کرامات ہیں ان کا ظہور ثابت۔ صحابہ کرام اجمیوں سے جہاد کرنے کی غرض سے جاتے ہیں، اجمیوں اور ان کے درمیان ایک دریا جو ہے وہ حائل ہو جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام وہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور اپنے گھوڑوں سمیت دریا میں اتر جاتے ہیں، اور امام بہقی وہ اسی روایت میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام صحیح سلامت جو ہے دریا کو عبور کر لیتے ہیں، اجمیوں پر اللہ تعالیٰ ان کو فتح بھی عطا کرتا ہے۔ اسی روایت کو امام بہقی مزید سندوں کے ساتھ بھی ذکر کرتے ہیں اور آخر میں اس کی جو صحت اس کی بھی توثیق کرتے ہیں۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اولیاء کرام کی کرامات کا اس وجہ سے انکار کرے کہ صحابہ کرام ان سے تو اس طرح کی کوئی کرامات کا ظہور نہیں ہوا، تو ایسا شخص صرف کرامات کا ہی انکار نہیں کرتا بلکہ وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار کر رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ اولیاء کرام کی کرامات کے منکر ہیں اور وہ اولیاء کرام کے متعلق ایک تنزیہ قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔